عورت نے اگر نیل پالش لگا رکھی ہو تو کیا اس حالت میں اس کا غسل اور وضو درست ہوگا؟ پہلی بات تو اس بیان کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز اور عبادات جو فرض ہیں ان کے لیے طہارت شرط ہے، وضو کی صورت میں ہو یا غسل کی صورت میں۔ جی، اور وضو اور غسل کو مکمل کرنا کتنا ضروری ہے اس کے لیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان سنانے لگا ہوں۔ جی، ایک میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، صحابہ کرام بھی سفر میں ہیں، اور آپ قافلے سے پیچھے پیچھے رہتے تھے تاکہ قافلے کا کوئی بندہ تھک کے پیچھے بیٹھ گیا ہے تو اس کی مدد کی جا سکے، کوئی بیمار ہے تو تیمارداری کی جا سکے، کسی کے پاس کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا تو اس کو دیا جا سکے، تو اپنے قائد پیچھے رہتے تھے ان ضروریات کے لیے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ صحابہ کرام عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں اور ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، پورا وضو کر رہے ہیں لیکن اس وقت اس خدشے سے کہ وقت کام میں فٹافٹ وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے دور سے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں گیلی نہیں ہوئی، سوکھی رہ گئی ہیں، تو آپ نے دور سے آواز ماری ویل للعقاب من النار، یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں وضو پورا نہیں ہوا، ان کی وجہ سے یہ جہنم میں چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسبغ الوضو، وضو اچھی طرح کرو، مل مل کے اہتمام کے ساتھ کرو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آیا ہے اور اس کے وضو والے اعضاء ہاتھ پاؤں چہرے میں کہیں ایک جگہ پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی ہے، وہاں گیلا ہاتھ نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا ارجع فاحسن الوضو، واپس جاؤ اور اپنا وضو اچھی طرح کر کے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی جی، تو اس کا وضو نہیں ہوا، اور اگر وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ جو 10 انگلیوں پر اور 10 پاؤں کی انگلیوں پر بھی نیل پالش لگی ہو، پوری تہ چڑھی ہو، تو اس کے نیچے پانی کیسے لگے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ان کا وضو نہیں ہوا۔ اور اگر اسی حالت میں بے احتیاطی کی صورت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جی نامی صاحب ذرا غور فرمائیے، جی پلیز۔ اگر بے احتیاطی کی حالت میں نماز پڑھ دی کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ حالانکہ آپ فرما رہے ہیں بے احتیاطی میں، یعنی اگر بے آپ احتیاطی میں مطلب سردی ہے چلو نیل پالش لگی ہے تو کوئی بات نہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، جی جی یہ بے احتیاطی ہوئی، سستی ہوئی۔ اس بنیاد پر چھوڑی ہوئی ایک نماز یا ایک نماز اسی طرح پڑھی ہوئی نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑوں کی سزا ہوگی، اللہ اکبر۔ اور وہ کوڑے دنیا کے نہیں ہیں، اور مارنے والا کو دنیا کا جلاد نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں کہ جو ایک پہاڑ کو مار دیں تو پہاڑ بھی ریت بن جائے، اس کو حکم ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ تو وہ بندہ بہت روئے گا، وہ چیخے گا کہ اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہے جس کی اتنی سخت سزا ہے، مجھے معاف کیا جائے۔ اس کو مسلسل معافی ملتی رہے گی، ملتی رہے گی، ملتی رہے گی، بالآخر جب ایک کوڑا باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتے کو کہ اس کو ایک کوڑا تو لگا دو۔ اللہ المستعان۔ جب اس کو ایک کوڑا لگایا فَامْتَلَعَ عَلَيْهِ قَبْرُهُ نَارًا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی پوری قبر جہنم کی آگ سے بھر جائے گی، ایک کوڑا لگنے کی وجہ سے۔ اچھا یہ بھی پروسیس ہے، قبر کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ عذاب کی کیفیت ختم ہوئی تو وہ پھر پوچھے گا کہ اللہ مجھے میرا جرم تو بتایا جائے کہ مجھے یہ اتنی سخت سزا کس جرم کی ملی ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تیرے جرم 2 تھے، مررت بمظلوم فلم تنصرہ، ایک مظلوم پر لوگ ظلم ڈھا رہے تھے اور تو گزر گیا تھا آنکھیں نہیں جھکا کے، تو نے اس مظلوم کو چھڑایا نہیں، اس کی مدد نہیں کی۔ اور دوسرا جرم یہ تھا کہ صلیت صلاۃ واحدۃ بغیر وضوء، اللہ اکبر۔ زندگی بھر نمازیں پڑھی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کی بات ہو رہی جس نے زندگی بھر پڑھی ہیں لیکن ایک نماز بغیر وضو کے ہی پڑھ چھوڑی تھی، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہماری بہنیں میک اپ کر کے نیل پالش لگائی ہے، فنکشن میں جا رہی ہیں اور نمازوں کی پرواہ نہیں کرتی، تو ان کے لیے تو عبرت ہے کہ اس نیل پالش کے ساتھ جب اوپر پینٹ ہو جائے تو پانی ناخنوں تک نہیں پہنچتا، اور آپ نے تو ایک ناخن کی وجہ سے، ایک ناخن جتنی جگہ کی وجہ سے صحابی کو واپس لٹا دیا تھا کہ واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کر کے آؤ، تو جس کے 10 انگلیوں کے اوپر پالش لگی ہو اس کا وضو کیسے ہو؟